حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مومن ہر وقت نفع میں ہے، کافر ہر وقت خسارے میں ہے۔ مومن بھلے سے سو رہا ہو، ہم نے تو اب تک یہ سنا کہ عالم جو سوتا ہے اللہ اپنے کھاتے میں لکھتا ہے، یہی سنا ہے نا کہ جو عالم سوتا ہے اللہ اپنے کھاتے میں عبادت میں لکھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ ہمارے پاس کارپینٹر آئے اور اس کے بعد کہے کہ مجھے اوزار تیز کرنے ہیں، اس میں پونا گھنٹہ لگ گیا، شام کو اس کی دہاڑی کاٹ دی۔ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کس چیز کی دہاڑی کاٹ رہے ہیں آپ؟ سب سے پوچھیں آپ کے کام میں تو اوزار کس ہیں؟ تو کس چیز کی آپ دہاڑی کاٹ رہے ہیں؟ آپ سب یہ کہیں گے نہیں دہاڑی پوری دو۔ تو جو علماء ہیں جو پڑھاتے ہیں دین کی بات کر رہا ہوں، دین کی بات۔ ایک صاحب آئے اور چند دن پہلے کا یہ سنا ہے پلاٹ آپ لوگوں کا ہے، ہاں کا طلباء کو جو ہے ویلڈنگ سکھائیں، اسٹارٹ ہی ویلڈنگ سے کیا ہے جی، ان کو موٹر میکینک بنایا تو انجن کیسے کھلتا ہے کیسے بند ہوتا ہے جناب ہے جی، اور پیسے کمانا بھی ضروری ہے جناب۔ اور یہ 15 منٹ کھا گیا ہمارے دوست پہ۔ میں نے کہا یار آپ کوئی سوال جواب تو نہیں کیا؟ کہ نہیں، خاموشی سنتا رہا، ماشاء اللہ پہ۔ تو ایسے ہی جو بکواس کرتے ہیں دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ابے یار تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین میں تھا، تجھے کیا مسئلہ اڑ جانے کا؟ یہ تو قارون کے نقل ہے۔ بہرحال ابھی وہ موضوع اس وقت نہیں ہے، تو ان کو ویلڈنگ سکھاؤ، اور ویلڈنگ سکھانے میں مولانا حضرت یوسف عباس صاحب دامت برکاتہم اور مولانا زاہد محمود صاحب ویلڈنگ سکھائیں گے، مولانا شاہ ولی اللہ بھی سکھائیں گے ویلڈنگ ہے جی۔ تو کہ کوئی اللہ معاف فرمائے، ویلڈنگ کا کام گناہ ہے حلال ہے؟ بھائی تم یونیورسٹی کالج میں، میں نے کہا ایک جواب دینا تھا آپ نے، یا میرے حوالے کر دینا تھا، مجھے آتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے، بس شیخ کا بندر ہوں، جواب یہی دیتا میں کہ آپ یونیورسٹی میں کیوں نہیں جاتے کہ کھڑے ہوئے موچنے والوں، ایسے ہی خطاب کرنا، ابے اوے کھڑے ہوئے موچنے والوں، پتلون میں 1.5 پاؤ پیشاب بھرنے والوں، قرآن پاک سیکھو۔ آج یونیورسٹی کالج میں ہے، وہاں جگہ زبان بند ہوتی ہے، یہاں علماء کو ایسا ہی سمجھا ہوا ہے۔ میں نے کہا لڑنا نہیں، بحث نہیں کیا، میں دل خوش ہو گیا، پہلے تو بول لے، لیکن اب جب ملے تو اس کو کہنا کہ یار اس وقت تو میں خاموش تھا۔ ایک جملہ کہنا، آپ کالج یونیورسٹی کوچنگ سینٹر میں کیوں نہیں بتاتے ہو کہ قرآن پاک صحیح کرنا فرض ہے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو استنجا کا طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کے روتے تو رات دن ہو اولاد کے بارے میں، اور ان کو سکھاتے بھی نہیں ہو یونیورسٹی کالج میں۔ سبحان اللہ، ویلڈنگ آپ سکھائیں گے؟ مولانا آپ سے کر ویلڈنگ آپ سکھائیں گے؟ ٹائر کا پنچر لگاؤ، پیسے ملیں گے۔ وہ تو پنچر پہلے ہی لگا چکے ہیں نفس کو، اور کیا پنچر لگائیں گے بھائی؟ الحمدللہ، اللہ اللہ۔ مسلمان کے پاس ایمان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ایسی ہے کہ ہر وقت باقی رہنے والی ہے۔ ایک دفعہ ایمان کو اختیار کر لینے سے جب تک معاذ اللہ اس کی ضد کا اعتقاد نہ ہو، ایمان قائم رہے گا، اور یہ ہر وقت میں مومن ہوگا، سوتے وقت بھی، چلتے پھرتے بھی، کھاتے پیتے بھی۔ غرض کوئی وقت، کوئی ساعت مسلمان کی طاعت سے خالی نہیں گزرتی۔ اگر اس سے طاعت کیا تو گناہ تو ہو رہے ہیں، پھر طاعت حضرت فرما رہے ہیں ایمان کی طاعت ہر وقت ہے، ایمان کی ہر وقت اطاعت ہے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ نہیں۔ ایسی عبادت کہاں ہے بھائی؟ سنیں نا جناب، سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، کھاتے پیتے بھی۔ غرض کوئی وقت اور کوئی ساعت مسلمان کی طاعت سے خالی نہیں گزرتی۔ اگر اس سے اور بھی کوئی عمل صادر نہ ہو تب بھی ایمان تو ایسی اطاعت ہے جو ہر وقت اس سے صادر ہوتی رہتی ہے۔ وہاں فیاض صاحب مزہ آ رہا ہے؟ ہاں، آپ کے آس پاس جو ہے نا وہ میکینک زیادہ ہیں، تو میکینک کام آپ سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایسے ایسے انجن کھلتا ہے، ایسے پسٹن، گیسکٹ چھوٹی، گیسکٹ نمبر 420، اور اس کے بعد لاک والو، اس کے بعد پسٹن، اور اس کے بعد اسپارک پلگ۔ میں ہنس رہا ہے بیٹا، اب تجھے بھی سکھائے گا یہ سب۔ ہاں نا، کچھ ان کی بات ماننی چاہیے نا بھائی۔ کیا عظیم الشان کام ہے یہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وراثت کا کام ہے، کیا مزہ ہے ماشاءاللہ اس زندگی میں بھائی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مزدوری نہیں کی، کھیتی باڑی نہیں کی، نوکری نہیں کی، لیکن 24 گھنٹے کس پر فدا تھے؟ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اشارہ ہوتا تھا، بڑے سے بڑا بزنس ایک طرف، سیدھا جہاد کے اندر چلے گئے، شہید بھی ہو گئے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ اللہ، مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کیا عرض کروں۔ اگر اس سے اور بھی کوئی عمل صادر نہ ہو تب بھی ایمان تو ایسی طاعت ہے جو ہر وقت اس سے صادر ہوتی رہتی ہے۔ اس سے کافر کا خسارہ عظیمہ میں ہونا بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا کوئی وقت معصیت سے خالی نہیں گزرتا۔ نیز فرمایا کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ نفع اور خسارہ زمانے میں ہی ہوتا ہے،
بس اس شخص سے بڑھ کر کوئی خسارے میں نہیں جس کا کوئی وقت کوئی سیکنڈ خسارے سے خالی نہیں اور یہ کافر ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کوئی نفع میں نہیں جس کا کوئی وقت کوئی سیکنڈ کوئی حالت نفع سے خالی نہیں اور وہ مومن ہے، اس کی عبادت ہے یہ جناب۔ اور ہر چند کے مسلمان نفع صرف ایمان ہی سے ہر وقت بڑھ رہا ہے، مگر پورا نفع جب بڑھے گا جب ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو، کیونکہ عمل صالح سے ایمان کبھی ہوتا ہے، گناہوں سے کمزور ہوتا ہے۔ بس مومن فاسق کا ہر وقت نفع کا بڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو ہر سیکنڈ پر پیسوں کا نفع بڑھتا ہو، اور مومن صالح کا ہر وقت نفع بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی کو ہر سیکنڈ میں 1000 روپے کا نفع مل رہا ہے، اس وقت کے 1000 ابھی لاکھوں روپے۔ جو گناہ کر رہا ہے اس کا ایسا ہے جیسے ہر سیکنڈ پر 1 روپیہ مل رہا ہے، اس زمانے کا، آج کا 1000 5000 سمجھ لو۔ لیکن جو عمل والا ہے، تقوی سے رہتا ہے، سنتوں، اب بھائی یہ تو اپنے دل سے پوچھنا ہے نا، میری سنتوں میں میرا عمل کتنا ہے، تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے نا، کہ سنتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، تقوی کے ساتھ گزر رہا ہے یا لقوہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نامحرم سے احتیاط ہے، آنکھوں کی زبان کی احتیاط ہے۔ اب وہ بتا رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں سے جب صبح ملاقات ہوتی ہے تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کل جتنے باتیں آئیں وہ مجھے سب یاد نہیں، نہ سب میرے پاس آتی ہیں، دوست جو مشورے روم میں ہیں، اگر جو مجھے باتیں معلوم ہیں روز کی تو میں بتاؤں گا تو بیان کیا ہوگا؟ ایک آدھ بات یاد آتی ہے تو آدمی بتا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، ظاہر ہے کہ پورا نفع اس کا بڑھ رہا ہے جس کو سیکنڈ میں 1000 روپے کا نفع ہوتا ہے۔ بس گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے اور عمل صالح اختیار کرنا لازم ہے تاکہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں کی ترقی ہو اور 1000 روپے سے کمی ہو کر ایک پیسہ ہی نہ رہ جاوے کہ نفع عظیم کے مقابلے میں یہ بھی خسارہ ہے۔ وہ کافر کے خسارے کے مقابلے میں نفس ایمان کا نفع بھی لاکھ درجے افضل ہے، اور اگر معاملہ یہیں تک رہتا تب بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم کو 1000 کا نفع نہ سے 1 پیسے کا صحیح، مگر مصیبت خطرہ تو یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بعض دفعہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ انفاس عیسیٰ جلد نمبر 1 صفحہ جلد نمبر 21 اور صفحہ حصہ اول صفحہ 342، یہ بھی عجیب کتاب ہے انفاس عیسیٰ۔